حضور سید عالم مصطفیٰ جان رحمت ختمی مرتبت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے کہ آقا کریم فجر کی نماز پڑھا کر کے صحابہ کے سامنے مصلی پر ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کا 4واں سال ہے، شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ کی صبح ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رخ کر کے آج کے دن نہیں بیٹھے بلکہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آقا نے مولا کائنات کو ساتھ لیا، ختم نبوت نے ختم امامت کو اپنے ساتھ لیا۔ ذرا اندازہ فرمائیں کہ مولا حسین کی ولادت بھی کیسی ولادت ہے، اللہ اکبر، جس کی ولادت پر ختم نبوت چل کر جاتی ہے، ختم ولایت چل کر جاتی ہے، اور جس کی شہادت پر بھی کربلا میں چل کر آتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، سب کو تمنا ہے کہ میری موت ہو تو جلوہ رسول میرے سامنے ہو، لیکن جلوہ رسول جو ہے شہادت حسین کے موقع پر بنفس نفیس موجود ہے، اس لیے کر رہا تھا۔ آقا کریم مولا علی کو ساتھ لے کر کے چلے اور مولا علی کو ان کے دروازے پہ روک دیا۔ علی، تمہارے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے تم ابھی گھر کے اندر نہ آنا، میں اندر جاتا ہوں، اس لیے کہ فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ مولا علی دروازے پر کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب اندر تشریف لے گئے ہیں، کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ صحابہ کرام جو نماز فجر کے بعد آقا کریم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم اور دیگر اصحاب رسول، جب دیکھا کہ حضور چلے گئے تو وہ لوگ پیچھے پیچھے آ گئے۔ مولا کائنات سے کہا حضور کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے ہیں اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ حضور نے مجھے کھڑا رکھا، اس کے بعد آقا حضور اس طرح تشریف لائے کہ سرکار کا چہرہ ایسے خوشی سے تمتماتا تھا جس طریقے سے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ لوگ اس طرح کی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں کہتا کہ یوں کہوں کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ 14ویں چاند کی حیثیت کیا ہے، 14ویں کے چاند کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے تلووں کی خیرات اس کو ملی تو اس کو چمکنے کا شعور ملا۔ بلکہ یوں کہہ دوں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اس طریقے سے منور تھا، حضور علیہ السلام کا چہرہ یوں جو ہے وہ دمک رہا تھا جیسے اللہ اکبر جنت کے اندر، اللہ اکبر جنت کے اندر کسی حور کی پیشانی پر نور کا ایک نقطہ رکھ دیا گیا ہو، اس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس پر بھی میرا دل نہیں بھرتا تو دل یہ کہتا ہے یوں کھل گیا تھا جیسے کہ کسی گلستان کے اندر ہزاروں جنتوں کی بہاریں ایک ساتھ سمٹ آئی ہو۔ اس طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا ہے۔ آقا کریم کے بعد کہ آقا کریم صحابہ کے درمیان آتے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج 4,24,000 فرشتے زمین پہ آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی تجھے کیسے پتا؟ مولا کائنات کہتے ہیں آج 4,24,000 فرشتے زمین پہ آئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا علی تجھے کیسے پتا؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ اندر گئے تو وہ قطار در قطار اندر جا رہے تھے اور وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، مبارکباد دیتے تھے اور اپنی تعداد بھی بتاتے تھے۔ سرکار نے فرمایا علی اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا فرمائی۔ حسین کا بابا وہ جو فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کی باتیں بھی سنتا ہے۔ حسین کے بابا کی شان یہ فرشتوں کو دیکھے بھی، علی کی آنکھیں وہ ہے جو فرشتوں کو دیکھتی ہے، علی کے کان وہ ہے جو فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ مولا علی کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میرے سرکار نے سیدنا صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر کہا ابو بکر، میری بیٹی کے گھر حسین میرا بیٹا پیدا ہوا، وہ صرف میرا نواسا نہیں بلکہ میرا بیٹا۔ آقا فرماتے ہیں ایک عجیب سا واقعہ ہوا، جب فرشتے مجھے حسین کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے آئے، پیدائش حسین پر فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو اس میں سے ایک فرشتہ خستہ حال تھا۔ میں نے پوچھا تیرا یہ حال کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب گونج ہوئی عالم بالا پر کہ نبی کے گھر نواسہ نبی ابن نبی پیدا ہوا ہے اور فرشتے جب مبارکباد دینے کے لیے جانے لگے تو میں تو ایک وادی میں پڑا تھا کیونکہ میرا اقتدار چھین لیا گیا تھا، اقتدار میرا چھین لیا گیا تھا، میری ڈیوٹی مجھ سے واپس لے لی گئی تھی اور مجھے خستہ حالی میں ایک پہاڑ کے دامن میں ڈال دیا گیا تھا۔
میں نے کہا فرشتوں سہارا دو، احسان کرو مجھے بھی لے کر کے چلو، کیونکہ آج حسین پیدا ہوا ہے تو حسین کے نانا سے حسین کی کچھ خیرات میں بھی مانگ لوں۔ غور فرمائیں، فرشتے جن کی خیرات لیتے ہیں وہ مولا حسین ہے، اور حضور سے ہی لینا تھا تو خاص اس دن کا انتخاب کیوں کیا، ولادت حسین کا؟ کیونکہ فرشتہ جانتا ہے ہر دن ملتا ہے، لیکن بہت زیادہ جب ملے گا تب حسین کا صدقہ مانگا جائے گا، حسین کی خیرات مانگی جائے گی تو بہت زیادہ ملے گا۔ عرض کی حضور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، حسین کی خیرات آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے اور رب تبارک و تعالی مجھے میرا اقتدار لوٹا دے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار کریمہ اس کا اقتدار اسے لوٹا اور اس کی غلطی کو معاف کر دے۔